ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ عمر اپنے کمرے میں گہری نیند سے سویا ہوا تھا کہ کسی نے زور زور سے آوازیں دے کر اسے جگا دیا اور کہنے لگا کہ جلدی اٹھو، بادشاہ سلامت تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عمر نے یہ سنا تو وہ فوراً بستر سے نیچے اترا اور حیران ہو کر سوچنے لگا کہ بادشاہ سلامت کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے، اور اگر کوئی کام ہوتا بھی تو وہ مجھے بلا لیتے، لیکن ایسا کیا خاص کام ہے کہ وہ خود چل کر میرے گھر آ رہے ہیں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے ملازم نے اسے اطلاع دی کہ بادشاہ سلامت کا خاص آدمی اور خادم اطلاع دے کر گیا ہے کہ بادشاہ سلامت ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ تبھی عمر جلدی سے اپنے ملازم کو حکم دینے لگا کہ جلدی سے سارے گھر کی صفائی کرو اور پردے اتار کر انہیں دھو کر لگاؤ۔ ہمارا گھر اتنا گندا ہو رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں؟ جلدی سارے کام نپٹاؤ۔ تبھی وہ ہنس کر کہنے لگا کہ ان کاموں میں تو پورا دن لگ جائے گا، جبکہ بادشاہ سلامت تو بس پہنچنے والے ہی ہوں گے۔ بس اسی لمحے باہر اعلان ہونے لگا کہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے تو کوئی ڈھنگ کا لباس بھی نہ پہنا ہوا تھا۔ وہ بوکھلاہٹ میں اس طرح بھاگا دروازے کی طرف کہ اسے خود کا ہوش نہیں تھا۔ وہ بادشاہ سلامت کے استقبال کے لیے دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازے پر تو ایک بہت خوبصورت سا لڑکا کھڑا تھا اور اس کے پیچھے بادشاہ کا خاص ملازم کھڑا تھا، لیکن بادشاہ سلامت تو خود موجود نہ تھے۔ یہ دیکھ کر عمر حیران ہونے لگا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کہاں ہے؟ تبھی بادشاہ کا خاص خادم کہنے لگا کہ یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ عمر نے اس لڑکے کی طرف دیکھا تو چونک پڑا، کیونکہ وہ تو ایک جوان سا لڑکا تھا۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ میرا نام احمد ہے، میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تبھی عمر کہنے لگا میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، ویسے آپ مجھے بلوا لیتے۔ تو اس لڑکے کو ساتھ لے کر اپنے بڑے سے کمرے میں آ گیا۔ اس کے خادم نے پھلوں سے بھری ہوئی تھالیاں بھی ان کے سامنے لا کر رکھ دی۔ تبھی وہ عمر سے کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ایک خاص کام سے آیا ہوں۔ میری بڑی بہن شہزادی ماہ رخ کو ایک ظالم جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے۔ ہمارے والد بادشاہ سلامت اس جادوگر سے شہزادی ماہ رخ کو واپس لانے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، بہت سے جادوگروں کی بھی خدمات حاصل کی اور نجومیوں سے بھی مدد لی، بڑے بہادروں کو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی بھیجا، لیکن کوئی بھی میری بہن کو وہاں سے واپس نہیں لا سکا، کیونکہ وہ جادوگر بہت طاقتور ہے اور اس کے ماتحت بہت سے دیو بھی ہیں جو اس کے خاص ملازم ہیں۔ اس کے پاس ایک بہت خوفناک تلوار ہے، وہ اس تلوار سے بڑے بہادروں کا لمحے میں خاتمہ کر دیتا ہے۔ ہم سب تو مایوس ہو گئے ہیں۔ میرے والد نے جب مجھے آپ کے متعلق بتایا، کیونکہ آپ بہت بہادر ہیں اور مشہور بھی ہیں، تو میں آپ سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ میرے والد میری بہن کی وجہ سے بہت بیمار ہو گئے ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھے یہاں بھجوا دیا ہے، اور آپ سے ملنے کی ایک خاص وجہ بھی ہے۔ میرے والد نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ سے علیحدگی سے ملوں اور آپ کو پیشگی انعام میں ایک خاص ہیرا دے دوں۔ یہ ایک ایسا ہیرا ہے جو بڑے بادشاہوں کے پاس بھی ایسا ہیرا موجود نہیں ہے۔ اس لڑکے نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی اور اس میں سے ایک ہیرا نکال کر عمر کو دے دیا۔ وہ ہیرا واقعی بہت نایاب اور بہت خوبصورت تھا۔ عمر نے اسے لے لیا اور جلدی سے اپنے جادوئی تھیلے میں ڈال لیا۔ تبھی وہ کہنے لگا میرے والد نے کہا ہے کہ اگر آپ شہزادی ماہ رخ کو اس جادوگر سے واپس لے آئیں گے
تو وہ آپ کو بہت زیادہ انعام و اکرام بھی دیں گے۔ دراصل وہ جادوگر ایک جن زادہ ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تبھی عمر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت سے کہنا کہ بالکل فکر نہ کریں، میں شہزادی ماہ رخ کو جلد ہی بچا کر لے آؤں گا۔ تبھی بادشاہ کا بیٹا احمد کہنے لگا کہ آپ جلدی کریں، کیونکہ وہ ظالم جادوگر آج سے 2 روز بعد شہزادی ماہ رخ سے شادی کر لے گا۔ اس نے تاریخ مقرر کر رکھی ہے، جبکہ وہ انتہائی بدصورت جن ہے۔ عمر کہنے لگا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں 2 روز میں شہزادی کو واپس لے آؤں گا، تب تک آپ میرے گھر پر میرا انتظار کریں، پھر ہم اکٹھے شہزادی کو لے کر بادشاہ سلامت کے پاس جائیں گے۔ عمر نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلا گیا۔ عمر نے اس کے واپس جاتے ہی اپنا کمرہ بند کیا اور اس ہیرے کو نکال کر دیکھنے لگا۔ وہ تو دنیا کا واقعی ایک نایاب ترین ہیرا تھا اور بڑے بڑے شاہی خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ عمر نے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے مکان سے نکلا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جلد از جلد شہزادی ماہ رخ کو اس جن سے واپس لے آنا چاہتا تھا تاکہ بادشاہ سے وہ مزید انعام بھی حاصل کر سکے۔ اسے یقین تھا کہ بادشاہ نے جب اسے اتنا قیمتی ہیرا پیشگی انعام میں دیا ہے تو کام ہو جانے کے بعد تو بادشاہ اسے بہت انعام و اکرام سے نوازے گا۔ عمر نے احمد سے اس جادوگر کا نام اور پتہ معلوم کر لیا تھا۔ جنگل میں جا کر اس نے اپنے جوتے اتارے اور جادوئی چپلیں پہن لی، جنہوں نے اسے تھوڑی ہی دیر بعد اس جگہ پہنچا دیا جہاں اس ظالم جادوگر اور جن کا محل تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ عمر نے یہاں پہنچتے ہی اپنی چپلیں اتار کر واپس اپنے جادوئی تھیلے میں ڈالی اور دوسری جوتیاں پہن کر وہ اس کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی دور چلا ہوگا کہ اسے دور سے آواز آتی سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا سا جانور زمین پر دوڑ رہا ہو۔ وہ رک گیا اور اس نے درختوں کے جھنڈ میں سے ایک بہت بڑے جن کو باہر آتے دیکھا۔ اس کے جسم پر سوائے ایک زیر جامہ کے کوئی لباس بھی نہیں تھا، لیکن اس نے پیروں میں ایک خاص قسم کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی سی خوفناک تلوار تھی۔ وہ بڑھتا ہوا عمر کی طرف آ رہا تھا اور عمر کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آتے ہی عمر کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے بھی اپنی تلوار نکالی، حالانکہ یہ جانتا تھا کہ اس کی تلوار اس جادوگر کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تبھی وہ کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس جن نے قریب پہنچ کر عمر سے کہا۔ عمر نے اس کی تلوار کو بالکل نظر انداز کر دیا اور کہنے لگا کہ میں ایک شاہی حکیم ہوں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ایک جادوگر رہتا ہے، وہ کسی خوبصورت شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شہزادی اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے، جبکہ میں اس شہزادی کو آسانی سے رضامند کر سکتا ہوں۔ تم کیسے اسے رضامند کر لو گے؟ اس جن نے غراتے ہوئے پوچھا۔ تبھی عمر کہنے لگا کہ یہی تو میرا فن ہے۔ اب تک میں سینکڑوں شہزادیوں کو رضامند کروا کر جادوگروں سے ان کی شادیاں کروا چکا ہوں۔ تبھی وہ جادوگر کہنے لگا، اچھا میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے لے کر اپنے محل کی طرف بڑھ گیا۔ محل میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ وہ اسے وہاں لے آیا جہاں ایک بہت بڑا تخت بنا ہوا تھا اور اس پر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی جس نے نقاب باندھ رکھا تھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ تبھی عمر دل میں سوچنے لگا کہ یہ ہے شہزادی ماہ رخ جس سے یہ جادوگر شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتی۔ تبھی وہ جادوگر کہنے لگا کہ اب تم اسے رضامند کرو۔ عمر کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے کچھ وقت دو، میں اسے ضرور رضامند کر لوں گا۔ دراصل وہ دیو ظالم جادوگر کا چیلا تھا جو عمر کو اس کمرے میں لے کر آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عمر کہنے لگا، شہزادی ماہ رخ، مجھے تمہارے والد اور تمہارے بھائی نے بھیجا ہے
ताकि मैं तुम्हें छुड़वा सकूं। मेरा नाम उमर है। तुम ऐसा करो कि मेरे कहने पर उस जादूगर से शादी के लिए तैयार हो जाना, लेकिन एक शर्त रख देना कि जादूगर अपनी जान अपने जिस्म में रख ले, फिर मैं उस जादूगर का खात्मा कर दूंगा। उमर शहजादी मारूख को सब कुछ समझा रहा था। शहजादी मारूख पहले तो बहुत हैरान हुई, फिर उसने उमर की बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उमर ने जब उसे सारी तफसील समझाई तो वो मान गई। उसी लम्हे एक बहुत बदसूरत और बूढ़ा सा जिन कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे वही दियो था। फिर उमर के जोर देने पर शहजादी ने जादूगर से शादी करने पर आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन शहजादी कहने लगी कि मेरी एक शर्त होगी, और वो ये कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे शौहर की जान उसके जिस्म में ना हो और किसी दूसरी चीज़ में हो। इसलिए जब तक जादूगर अपनी जान अपनी जिस्म में ना रखेगा मैं शादी नहीं करूँगी। शहजादी मारूख कहने लगी। तभी वो कहने लगा, लेकिन मेरी जान तो इस देव के अंदर है। इस तरह मेरी जान और ज़्यादा महफूज रहती है। उस जादूगर ने कहा, ये देव तो वैसे भी तुम्हारी हिफाजत करने वाला है, इसमें क्या हर्ज है कि तुम अपनी जान अपने जिस्म में रख लो। इस तरह शहजादी खुश हो जाएगी। उमर उस जादूगर को मना रहा था और उसने देव के जिस्म में रखी हुई अपनी जान वापस अपने जिस्म में रख ली। अब तो तुम खुश होना, वो जादूगर कहने लगा। अब तुम मुझसे शादी कर लोगी। जादूगर बहुत खुश हो रहा था। शहजादी ने उमर की तरफ देखते हुए सर हिला दिया। लेकिन जादूगर, जब तुम्हारी जान इस देव में नहीं है तो तुम इसे वापस परिस्तान भेज दो। दरअसल शहजादी को इस देव से बहुत डर लगता है और वो इस खौफ में तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उमर ने अब बहुत चालाकी से काम लेते हुए कहा। तभी वो कहने लगा कि ये हकीम दुरुस्त कह रहा है। जादूगर ने शहजादी मारूख से पूछा तो उसने उमर की आंखों के इशारों पर हाँ में सर हिला दिया। तभी वो जादूगर कहने लगा कि चलो ठीक है। जादूगर ने उस देव को आज़ाद कर दिया और उसे हुक्म दिया कि वो वापस परिस्तान चला जाए। इस तरह देव आज़ादी मिलने पर बहुत खुश हुआ और उसने उमर का भी शुक्रिया अदा किया। वो तो खुद भी जादूगर से बहुत तंग था और उसकी हिफाजत करते करते थक चुका था। वो खुद भी वापस परिस्तान जाना चाहता था, लेकिन जादूगर की वजह से बहुत मजबूर था। वो खुशी से उड़ता हुआ वापस परिस्तान चला गया। तभी जादूगर कहने लगा कि अब बोलो, कब मुझसे शादी करोगी? उस जिन ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा, तुम जैसे बदसूरत जिन और जादूगर से कौन शादी करेगा? तुम तो बहुत जालिम हो। उमर ने अपना मुंह बनाते हुए कहा तो जादूगर चौंक कर उसे देखने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उमर ने बिजली की सी तेजी से अपने जादुई थैले से खंजर निकाला और पूरी कुव्वत से जादूगर के सीने में उतार दिया। जादूगर की जान क्योंकि उसके अपने जिस्म में मौजूद थी, इसलिए वो खंजर लगते ही हलाक हो गया। उसके हलाक होते ही हर तरफ धुआं फैल गया और फिर जादूगर की एक आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम बशाम जिन था, मुझे बहुत अयारी से मारा गया है। और फिर धुआं ख़त्म हुआ तो उमर ने देखा कि वहाँ कोई महल नहीं था, सिर्फ शहजादी मारूख खड़ी थी और जो बहुत खुश थी। उस बूढ़े जादूगर से वो बच गई थी और उमर भी खुश था, क्योंकि अब उसे शहजादी को साथ लेकर बादशाह के पास जाना था और बादशाह से उसे बेहद अच्छे इनामो इकराम की उम्मीद थी। इसीलिए वो खुशी खुशी शहजादी को लेकर रवाना हो गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।